السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے کہنا چاہتی ہوں، بالکل عام سی بندی ہوں، خطا کار سی ہوں، اپنی غلطیوں سے سیکھ رہی ہوں اور آخری سانس تک ہر انسان سیکھتا رہتا ہے۔ جیسے کہ میری پیاری بہنوں، میں نے آپ سب کے ساتھ پہلے دعاؤں کی قبولیت کے طریقے شیئر کیے تھے کہ ہم کن کن طریقوں سے اور کن کن وقت میں دعا کو مانگنا چاہیے، وہ سب میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ اسی طرح آج آپ کے ساتھ دعا کی طاقت کو شیئر کروں گی کہ دعا کہ اصل میں ہے کیا، دعا ہوتی کیا ہے، دعا کی طاقت کیا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو مشکل میں ڈال دیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنی مصروفیات کے فکر میں اس کے ساتھ بات نہیں کر رہے ہوتے۔ آپ کی زندگی میں اس کا تصور تو ہوتا ہے، مگر آپ پریکٹیکلی اسے اگنور کر رہے ہوتے ہیں، اور کیونکہ وہ آپ کو پسند کرتا ہے تو یہ اگنورنس اسے اچھی نہیں لگتی، اور وہ آپ کو واپس بلانے کے لیے کچھ دن کے لیے کوئی مشکل بھیج دیتا ہے۔ جب تک وہ مشکل رہتی ہے آپ نمازیں لمبی پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھنے کی بجائے دعائیں مانگنے لگتے ہیں، آپ کا قانونی تعلق پھر سے ایک جذباتی تعلق میں بدل جاتا ہے، پھر وہ مشکل ہٹا دیتا ہے، مگر آپ کا تعلق کافی عرصے اس سے جڑا رہتا ہے اور یہی وہ چاہتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، دعا کیا ہے؟ دعا تعلق ہے ایک بندے کا اپنے رب کے ساتھ۔ اب اس ٹاپک کو مزید آپ کے ساتھ میں پروفٹ زکریا علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کی دعا مانگنے کے واقعات سے شیئر کروں گی، تاکہ جو میری پیاری بہنیں پریشان ہیں، جو اپنی دعاؤں سے مایوس ہو چکی ہیں، تو آج کی ویڈیو آپ سب کے لیے، آپ سب کی زندگی میں مددگار ثابت ہو سکے انشاءاللہ، اور آپ اس میری ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھیے گا۔ شروع کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت زکریا علیہ السلام کی بے بسی کا واقعہ ذکر کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی بانجھ تھی، وہ بچے پیدا نہیں کر سکتی تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، پوری عمر گزر گئی، بیوی بچے پیدا نہیں کر سکتی تھی، تو ایک دن گھبرا کر اپنے اللہ سے دعا کی، یا اللہ، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بچے پیدا نہیں کر سکتی، یا اللہ تو مجھے بڑھاپے کا سہارا دے دے، اور اللہ نے دعا قبول کر لی، اور ایسی بیوی میں سے بچہ دے دیا جو بچے پیدا کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے میرے رب، میں تجھ سے مانگ کر کبھی بھی محروم نہیں رہا۔ سورۃ مریم آیت نمبر 4 میں۔ اور جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا اور کہا کہ اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں بڑھاپے کے سبب، یعنی کہ اپنی بے بسی کا اظہار کیا، اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ جی، میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے شعلہ مارنے لگا ہے، اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے زکریا، ہم تجھے خوشی سناتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہے۔ تو اس بات پر حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ میری تو عورت بانجھ ہے، میں بڑھاپے سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسی طرح ہوگا، کیونکہ یہ مجھے آسان ہے، اور میں تمہیں بھی پیدا کر چکا ہوں، اور تم کچھ چیز نہ تھے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تو بے بسی کا یہ عالم تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ 3 اندھیروں کے پیٹ میں تھے، ایک رات کا اندھیرا، دوسرا سمندر کے نیچے گہرائی کا اندھیرا، اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اور پھر حضرت یونس علیہ السلام نے بھی اپنی بے بسی کا اظہار کیا، اللہ کو پکارا، اور یہ دعا فرمائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اندھیرے میں خدا کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یونس علیہ السلام کی بھی دعا قبول کر لی، اور ان کو وہاں سے نکالا جہاں سے نکلنے کے سارے راستے بند تھے۔ تو اسی طرح میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو غم سے نجات بخشی۔ اللہ پاک نے یہ واقعات قرآن میں اس لیے ذکر کیے کہ میرے بندوں، مجھ سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی گود میں پال کر دکھایا، اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے بچا کر دکھایا، ابراہیم علیہ السلام کو جلتی آگ میں بچا کر دکھایا، مریم کو بن باپ کے بیٹا دے کر دکھایا، یوسف علیہ السلام کو ایک قیدی سے بادشاہ بنا کر دکھایا، اس لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے
اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے جو ناکامیوں میں بھی کامیابیاں پیدا کر سکتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ لوگوں نے اپنی دعاؤں سے نا امید نہیں ہونا، بلکہ مسلسل مانگتے رہنا ہے۔ وہ دینے پہ قادر ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو ضرور دے گا۔ جن جن چیزوں کے لیے آپ لوگ آج تڑپ رہی ہیں، جن دعاؤں کے لیے جن دعاؤں سے آپ آج محروم ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ وہ آپ کی تمام دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ جب قرآن کے اندر کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی دعاؤں کو نہ سنا ہو، تو میری پیاریوں، آپ لوگ اپنی دعاؤں سے مایوس بھی مت ہوں، کیونکہ جب آپ سچی نیت اور سچے خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گی اور اللہ تعالیٰ کی ہی بنائے ہوئے بہترین طریقوں سے دعا مانگیں گی اور آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کریں گی، تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے محروم رکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعاؤں کو قبول کریں گے۔ بس آپ لوگوں نے امید نہیں چھوڑنی اور ایک اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگنا نہیں چھوڑنا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی دعا جس نے آپ کی زندگی بدل دی ہو، آپ بھی کمنٹ میں میرے ساتھ شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سے ملنے والی موٹیویشن میری زندگی میں مددگار ثابت ہو سکے، اور ملوں گی آپ کے ساتھ نئی امید، نئی موٹیویشن کے ساتھ۔ میری اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کریے گا۔ اللہ حافظ۔